دوستوں کتاب ہے میرے پاس سیاست سینما اور سماج، سیاست کے سینما اور سینما کے سماج پر اثرات کا تنقیدی مطالعہ۔ عامر رضا صاحب نے اس کو لکھا ہے، فکشن ہاؤس نے اسے شائع کی ہے۔ بہت ہی اچھی اور بہت ہی شاندار تحقیقی کتاب۔ عامر رضا صاحب یہ ڈرامہ نگار ہیں، ریسرچر ہیں، ٹی وی پروڈیوسر ہیں۔ یہ 2015 میں انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی باولپور سے تحقیقی مقالہ لکھ کر میڈیا اسٹڈیز میں ایم فل کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ پی ایچ ڈی کے امیدوار ہیں ابھی یونیورسٹی آف دی پنجاب کے اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز میں۔ ان کی کتاب پہلے بھی شائع ہو چکی ہے، مارک سے خائف لوگ، یہ 2022 میں، جو کہ سماج اور میڈیا کا خاکہ پیش کرتی ہے۔ پھر ان کی ڈرامہ سیریلز بھی ہیں جو انہوں نے کچھ لکھی ہیں، ریڈیو پاکستان کے لیے بھی ڈرامے لکھے ہیں۔ عالمی سینما اور سیاست پر ان کا پروگرام جیو ٹی وی سے 2006 میں نشر ہوا۔ ایکسپریس کے اندر پروگرام پروڈیوسر کام کیا۔ پنجابی اور اردو کے افسانہ نگار بھی ہیں۔ سینما، ٹی وی، ڈرامہ، ادب، صحافت اور یہ موضوعات ان کے بہت اہم ہیں۔ اور یہ جو کتاب ابھی میرے سامنے ہے، جو زیر مطالعہ رہی میرے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی سینما کا، اور خاص طور پہ جو دنیا بھر کا سینما ہے، اس کا جو مطالعہ عامر رضا صاحب کا ہے وہ بہت وسیع اور وقیع ہے، بہت تحقیقی مطالعہ ہے۔ یہ کتاب، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، سیاست، سینما اور سماج جو ہے، سیاست کا سینما اور سینما کے سیاست پر، سماج پر جو ہے وہ اثرات کا جائزہ، اس میں اصل میں پہلی جنگ عظیم سے لے کر دوسری جنگ عظیم کے بعد، اور جب یہ سر جنگ ختم ہوئی ہے، اس وقت تک کے جو سینما ہے اس کے اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ سینما کیا میڈیم ہے۔ پہلے تو اس کی تعریف کی گئی ہے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس کے بعد پھر پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کے دوران مغرب نے کس طریقے سے سینما کو اپنے لوگوں کی جو ذہنی تربیت تھی جنگ کے حوالے سے، ان کو آمادہ کرنے کے حوالے سے، یا بہت سارے پروڈیوسر جیسے بھی تھے جنہوں نے جنگوں کے خلاف فلمیں بنائیں، انہوں نے اپنے لوگوں کی تربیت کے لیے کس طرح سینما کو استعمال کیا۔ گو کہ اس پہ بر صغیر کے حوالے سے بہت کم ہے، سینما کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں تو زیادہ کام بھی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اتنا کچھ ہے کہ بنیادی چیزیں آپ اس میں پڑھ لیں گے۔ بہرحال ہالی ووڈ، سیاست، سینما، سماج، اس کا پہلا باب اگر ہم دیکھیں تو ہالی ووڈ اور انجام بخیر، سینما آف تھرڈ، یہ ترقی پذیر ممالک کا جو سینما ہے، جیسے ہمارے ممالک کا سینما اور عوام، بر صغیر کے سینما میں نظریات اور سیاست کیا رہی ہے، بر صغیر کا سینما، پاکستانی سینما، اس کو پہلے باب میں انہوں نے ڈسکس کیا۔ دوسرا جو باب ہے سینما اور پہلی عالمی جنگ عظیم، پہلی جو عالمگیر جنگ تھی، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ عالمگیر جنگ میں جرمن سینما جو تھا وہ کس نوعیت سے کام کر رہا تھا، جرمن جو لیڈرز تھے اس زمانے میں ان کی کیا سوچ تھی، اور اس وقت سماج کے، ان کے جو جنگ کے حوالے سے جو سماج تھا، اس سماج کے جو ہے وہ کیا تاثرات اور خیالات تھے، اور کیا واقعی جرمن سینما نے، جرمن فلموں نے، جرمن پروڈیوسرز نے اثر ڈالا لوگوں کے اوپر، اور مائل کیا ان کو جنگ کے اوپر، اور ایک نیشن کے طور پہ کھڑے ہونے میں مدد دی، اس کے اوپر بحث کی گئی ہے۔ پھر اس کے اندر برطانوی سینما، ظاہر ہے کہ یورپ سے جنگ ہو رہی تھی تو برطانیہ اس کے اندر بہت اہم کھلاڑی تھا، تو برطانوی سینما بھی اس میدان میں آیا، امریکی سینما بھی آیا، اور بہت سارے اور جو ممالک تھے، ان کے چھوٹے ممالک، ان کے سینما بھی سامنے آئے، اور انہوں نے جو ہے وہ مختلف جنگی جو ہے فلمیں بنائی، جنگ کے حوالے سے فلمیں بنائی۔ پھر وار برائڈرز، سویلائزیشن، جنگ کی تیاری، بیٹل کرائے آف پیس، دا فال آف اے نیشن، یہ مشہور فلموں کے اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ جو جیسے جرمن سینما کی اگر بات کریں گے تو پہلے جرمن سینما کا جائزہ لیں گے، جرمن سینما کیسے بنا، کتنے سینما تھے، کیا اس کے اندر پروڈیوسرز تھے، وہاں کی گورنمنٹ کا اس میں کیا کردار تھا، پھر وہ جو فلمیں بنی، ان فلموں کو جو ایسی فلمیں ہیں جو لینڈ مارک فلمیں ہیں اس زمانے کی، ان فلموں کا بڑا شاندار جائزہ ہے، اس کی کہانی کا جائزہ ہے، پھر اس کہانی کے جو اثرات ہوئے ہیں سماج کے اوپر، اور سماج کے سینما کے اوپر جو اثرات ہوئے اس کہانی کے حوالے سے، اور فلم کے حوالے سے، اور ڈاکومنٹریز کے حوالے سے، اس کا بڑا اچھا جائزہ یہ لیتے ہیں۔ پھر امریکن سینما بھی آیا ہے، جنگ کی تیاری، اور ہالی ووڈ، پھر ہالی ووڈ آتا تھا، پھر مشین کا پردہ۔ پھر دو جنگوں کے درمیان جو پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی 1918 میں، اور 1949 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، تو 1918 سے لے کے 1939 تک کا جو دور ہے یہ بھی بڑا ہنگامہ خیز دور ہے۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ رشیا کے اندر ایک انقلاب، سوویت انقلاب آتا ہے، تو دو جنگوں کے درمیان جو سینما ہے وہ اس کا بھی انہوں نے جائزہ لیا، اور اس کو ادوار میں تقسیم کیا، پہلا دور، دوسرا دور، تیسرا دور، اور پھر اس کے بعد جرمنی اور ہٹلر کا عروج آتا ہے۔ اور پھر شاندار ہٹلر نے اور گوبلز جو اس کا تھا پروپیگنڈا کا، بڑا شاندار استعمال کیا پروپیگنڈا کا اور سینما کا اور ڈاکومنٹریز کا، وہ انہوں نے بہت اچھا جائزہ لیا۔ جوزف گوبلز اور سینما فلم پر تنقید کا جو کنٹرول ہے، جو سینسر ہے، وہ کس کے پاس تھا، اور جرمن سینما پر نازی کنٹرول، نازی بیانی کی تشکیل کس طرح ہوئی، اور جو مشہور فلمیں ہیں اس زمانے میں جو یہود مخالف تھیں، اس کا جو ہے وہ بڑا اچھا جائزہ انہوں نے لیا ہے، اور اس میں مختلف جو فلمیں تھیں مشہور اس کے اثرات کا پر بحث کی گئی۔ مختلف جو فلمیں تھیں اس کے اسکرین پلے کیا تھا، اس کا
اس کی کہانی کیا تھی، اس کہانی کے اندر کیا باریکیاں تھیں، کیا بتانے کی کوشش کی گئی تھی، اس کے اثرات کس طرح مرتب ہوئے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا۔ اور پھر سینما نے نسل کشی کے بیانیے کو ہموار کرنے میں جرمنی کے اندر بہت اہم کردار ادا کیا، اس کے اندر اس کی بہت اچھی بحث ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ، پانچواں مرحلہ، فاشسٹ سینما، اٹلی۔ مسلینی نے بھی سینما کا بڑا بھرپور استعمال کیا، اور گرمچی کا جو نظریہ تھا، آپ کو معلوم ہے اٹلی کا ایک بڑا سوویت جو سوشلسٹ مفکر تھا گرمچی، اس کا جو ہے وہ کیا نظریہ تھا، فاشسٹ نظریات کا پروپیگنڈا کس طرح ہوا، وائٹ ٹیلی فون فلم جو چھوٹی چھوٹی فلمیں ہوتی تھیں وہ کس طرح بنی۔ پھر برطانوی سینما نے سر جنگ جب سٹارٹ ہوئی اور اپنے عروج پہ پہنچی تو سرخ خطرہ جو تھا، سوویت خطرہ جو تھا، اس کے مقابل جو فلمیں بنائی گئیں اس کا بڑا اچھا انہوں نے جائزہ لیا۔ فرانسیسی سینما، پھر ہالی ووڈ دو جنگوں کے درمیان، سوویت سینما جو ہے وہ دو جنگوں کے درمیان انہوں نے کس طرح پروموٹ کیا اپنے نظریے کو۔ پھر فلم انڈسٹری کی تنظیم، نو فلم کے بیانیے کا آغاز، پھر سینما اور دوسری عالمگیر جنگ، پھر نیوز ریلز جو آتی تھیں وہاں سے جنگوں کی جو فوٹیجز آتی تھیں اس کو جو ہے وہ کس طرح استعمال کیا جاتا تھا جنگ کے دوران، ریلی دکھانے کے لیے کہ لوگ کس طرح جو ہے اپنی نیشن کے لیے، اپنی قوم کے لیے جان دے رہے ہیں، اور جو عام لوگ دیکھنے والے تھے سینما دیکھنے والے لوگ، ان کی ذہنی کس طرح تربیت کی جاتی تھی کہ ہمیں ایک بطور نیشن کے کھڑا ہونا پڑے گا، اس وقت ایک آواز ہونا پڑے گی، ہم ایک قوم ہیں، ہم تمام اختلافات بھلا کے دشمن کا مقابلہ کریں گے، ہمارا دشمن ہے، ہمیں مٹانا چاہیے۔ یہ جو سارا بیانیہ ہوتا ہے جو ایک سیاسی مفادات کے لیے اور معاشی مفادات کے لیے بعض اوقات جو اسلحے کی فیکٹریاں چل رہی تھیں انہوں نے بیان کیا ہے، سماج کا بڑا اچھا جائزہ لیتے ہوئے ان کی جو مفادات تھے اس کو پورا کرنے کے لیے جو بیانیہ تشکیل دیا جاتا ہے وہ سارا کا سارا تشکیل دیا گیا۔ وار اور ہوم فرنٹ فلمیں جو لوگوں کے لیے، جو ملک کے لوگوں کے لیے بنائی جاتی تھیں ذہنی تربیت کے لیے، اور ایسی دکھانے کے لیے کہ جو کہ ہوم فرنٹ فلمیں جو کہ جنگ کے میدان کے اندر بنائی جاتی تھیں، اور کئی پروڈیوسرز، کئی کیمرہ مینز، کئی جو ہے اس کے اندر شوٹنگ کرنے والے بیچارے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس کا بھی ذکر انہوں نے کیا۔ پھر ڈاکومنٹری نیوز ریل، برطانوی نیوز ریل ڈاکومنٹریز، ہالی ووڈ کے عناصر خمسہ عملی کردار، جان فورڈ کا کردار بہت اہم ہے، جان ہیوسٹن، فرینک کیپرا، ول بائر اور جارج سٹیونز۔ پھر نازی نیوز ریلز اور ڈاکومنٹریز، سوویت نیوز ریلز اور ڈاکومنٹس، سوویت سینما، سوویت پاور یا مادر وطن کا نیا بیانیہ۔ آپ دیکھیں سوویت جو تھے ویسے تو دنیا بھر کے مزدور ایک ہو جاؤ، لیکن جب ظاہر ہے کہ ہٹلر نے ان پہ حملہ کیا تو انہوں نے سوچا کہ اس وقت دنیا بھر کے مزدور ایک ہو جاؤ کے بجائے سوویت یونین کے لوگوں ہم ایک قوم ہے، قومیت کی بنیادوں پہ، نیشنلٹی کی بنیادوں پہ انہوں نے بھی، جیسے نیشن اسٹیٹس بنی تھیں یورپ کے اندر، انہوں نے نیشنلسٹ بیانیہ اختیار کیا اور نیشنلسٹ بیانیے پر اپنی قوم کو کھڑا کیا لڑنے کے لیے ہٹلر سے۔ پھر نازی میں اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار میں نازی سینما کا کیا بیانیہ تھا، پولینڈ مخالف فلمیں کیا تھیں، برطانیہ مخالف فلمیں کس طرح بنی تھیں، سوویت مخالف فلمیں ہٹلر کس طرح بنوا رہا تھا، نازی ہوم فرنٹ جو موویز تھیں وہ کس طرح بنوا رہا تھا، برطانوی سینما کیا کام کر رہا تھا، برطانوی سینما کی وار فرنٹ اور ہوم فرنٹ فلمیں کیا تھیں، مختلف فلموں کا اس میں جائزہ ہے۔ پھر ہالی ووڈ آ گیا، آفس آف وار انفارمیشن باقاعدہ بنا، جس میں امریکی صدر کے ساتھ باقاعدہ کنسلٹ کیا گیا اور باقاعدہ اس کو پلان کیا گیا کہ کس طریقے سے سینما کو استعمال کیا جائے گا۔ ان کی جو ہوم فرنٹ فلمز تھیں، وار فرنٹ فلمز تھیں، پھر عالمگیریت کی طرف کس طریقے سے وہ گیا۔ پھر اقوام متحدہ آیا تو اقوام متحدہ کا جو تصور تھا وہ کیا تھا، صرف سر جنگ 1940 کا جو اشرہ تھا، 50، 60، 70، 80 اور پھر 89 کے بعد جب سر جنگ کا خاتمہ ہوا تو ہم اور وہ جو تھا، ہم اور وہ جو ہے وہ ظاہر ختم ہوا۔ پھر سر سینما کے جو ادوار تھے وہ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے لکھے ہیں، پہلا دور، دوسرا دور، 60 کا اشرہ، ویتنام جنگ کے اندر امریکی سینما نے کس طرح بھرپور کردار ادا کیا اپنی عوام کی ذہنی تربیت کے لیے، لیکن اس کی مخالفت میں بھی بہت زیادہ فلمیں بنی، اس کی مخالفت میں بھی بہت زیادہ پروڈیوسرز تھے اور انہوں نے جو اس کی بہت شدید مخالفت کی۔ بہت اچھا اس میں جائزہ ہے ہالی ووڈ اور ویتنام۔ تیسرا دور 70 کا اشرہ، ہرٹس اینڈ مائنڈز یہ جو بہت مشہور فلم ہے اس کا تجزیہ ہے۔ پھر 80 کا جو اشرہ ہے 89 میں سوویت یونین کا انہدام جو ہوا اس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ریمبو اور فرسٹ بلڈ اور اس طرح کی فلمیں بنی ہالی ووڈ نے جو سوویت مخالف تھیں، جیمز بانڈ کا ایک تصور تھا وہ جو ہے وہ اس طرح سے آیا۔ پھر اس کے اندر افغانستان، انگولا، چاڈ، مشرقی تیمور، سلواڈور، گریناڈا، ہینڈروس، لیبیا، امریکہ کے جہاں جہاں مفادات تھے امریکہ نے وہاں کس طرح کی سینما کو پروڈیوس کیا اور کس طرح وہاں کے جو لیڈرز تھے، وہاں کے جو سماج تھا اس پہ اثر ڈالا، اس کے اندر موجود ہے۔ پھر ریمبو جان سلویسٹر اسٹالن جو ہے اس نے باقاعدہ امریکی صدر کی حمایت پہ انہوں نے کام کیا اور بلکہ انہوں نے ان کے ساتھ تعلقات بھی رکھے سوویت بلاک کے حوالے سے کہ جی ایک ہی بندہ جو ہے وہ کافی ہمارا سوویت بلاک کو شکست دینے۔ بھی چک نورس یہ بھی
इन्होंने भी काम किया हॉलीवुड की फिल्मों के अंदर और कम्युनिज्म के मुकाबले में काम किया और बताया कि जी हमारे जो हीरो हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नेशनल लोग हैं, वो तैयार है कम्युनिज्म का मुकाबला करने के लिए। फिर सोवियत सिनेमा पे पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्nost के बाद जो गोर्बाचोव आया और गोर्बाचोव ने फिर उसकी समझ जो है वो ज़ाहिर है कि शिकस्त हो गई थी 89 के अंदर, तो काफ़ी हद तक अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की मदद से, पाकिस्तान के हवाले से। तो फिर वहाँ क्या चेंजेस आए और वहाँ सिनेमा के क्या चेंजेस। तो बहुत अच्छी ये किताब है। अगर हम देखें तो इस किताब की जो सफ़ात हैं वो अगर हम देखें तो 288 सफ़ात हैं, लेकिन 288 सफ़ात की ये बहुत ही शानदार किताब है जो सियासत, सिनेमा और समाज का मुताला करती है और सियासत के, सिनेमा और सिनेमा के समाज पर असरात का बड़ा तफसीली जायज़ा लेती है। आमिर रज़ा साहब ने बहुत तहकीकी किताब लिखी है। मेरी नज़र में तो ये PhD का काम है, PhD का पूरा मकाला है ये तैयार। जितनी तहकीक की है, जितने रेफरेंसेस इसके अंदर मगरबी हैं, उस ज़माने के फिल्मों के, प्रोड्यूसर्स के, किताबों के, जो फिल्मों के बारे में लिखी गई, फिल्मों की तनकीद पर जो किताबें लिखी गई, फिल्मों की तज़किये पर जो किताबें लिखी गई, बड़ी बड़ी किताबें और ऐसी किताबें जो कि आज ऑथेंटिक समझी जाती हैं। उन फिल्मों के बारे में, जो उन अदाकारों के बारे में जो कहा गया, जो ऑथेंटिक समझा जाता है, इन्होंने तमाम का तमाम इकट्ठा किया आमिर रज़ा साहब ने और बहुत ही आला और बहुत ही शानदार किताब लिखी है। उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी, बड़े सग़ीर के अंदर भी सिनेमा के हवाले से कोई ऐसी किताब सामने आए जिसके अंदर इस तरह का एक तहकीकी जायज़ा हो, जिसमें पहली जंग अज़ीम से लेकर सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे से लेकर फिर अंग्रेज़ जब यहाँ आया तो अंग्रेज़ ने जो है मीडियम को या मीडिया को किस तरह इस्तेमाल किया। यहाँ पर जो भी अखबारात थे उस ज़माने में, रेडियो था, टेलीग्राफ था, या जिस तरह भी जो भी इस्तेमाल किया, और उसके बाद न्यूज़ रील्स और फिल्म आने लगीं जो छोटे छोटे हम डब्बों की सूरत में उस ज़माने में देखा करते थे। 1 पैसे का ये देखो, 2 पैसे का वो देखो। तो बहरहाल कोई ऐसा काम होना चाहिए बड़े सग़ीर में भी। आमिर रज़ा साहब ने बहुत ही शानदार और तहकीकी काम किया। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप ज़रूर पढ़िए किताब, एक नए मौजू पर, अछूते मौजू पर, बहुत ही आला काम।